بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد ثم إنه لما نشأت من هذا كله مقدمة وهي أن الضمان لا يجب إلا عند وجود المماثلة۔ سبق نمبر 45 نور انوار یہاں سے جو سبق شروع ہے، اور اس میں ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ جو سابقہ ایک کلیہ ہمارے سامنے آیا تھا، کلیہ یہ تھا کہ کسی چیز کا تاوان اسی وقت واجب ہوتا ہے جب اس کا کوئی مماثل خواہ کامل کی صورت میں موجود ہو یا قاصر صورتاً ہو یا معناً ہو، لیکن اگر کسی بھی طرح کا اس کا مماثل جو ہے وہ نہ ہو، اس کی مماثلت نہ پائی جاتی ہو، تو اس کا تاوان واجب نہیں ہوگا۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر اب 3 مسائل اپنے اس مذہب کے حوالے سے لا رہے ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے خلاف اس قاعدے پر کچھ جو ہے وہ مثالیں متفرع کریں گے، مسائل کو متفرع کریں گے۔ یہ قاعدہ اگرچہ صراحتاً تو نہیں ہے اس میں متن کے اندر، لیکن پھر بھی اس سے چونکہ معلوم ہو رہا ہے، مستنبط ہو رہا ہے، تو اسی قاعدے کے تحت جو ہے ساری بحث چل رہی ہے، تو اس وجہ سے اس قاعدے کو یہاں پر واضح کیا گیا۔ اس میں سے پہلے جو مسئلہ ہے، 3 مسئلے جو لا رہے ہیں متفرع کر کے، وہ یہ ہے کہ علماء احناف جو ہیں ان کے ہاں منافع جو ہیں وہ ہلاک کرنے کی صورت میں ان کا تاوان واجب نہیں ہوتا، جس طرح ہلاک کرنے کی صورت میں واجب نہیں ہوتا تاوان، اسی طرح ہلاک ہونے کی صورت میں بھی ان کے پھر بھی تاوان واجب نہیں ہوتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ منافع کا تاوان بھی واجب ہوتا ہے۔ اب اس کی مثال یوں بنے گی کہ ایک شخص نے کسی کا گھوڑا غصب کیا تھا، چند منزل تک اس پر سوار ہوا اور غاصب نے اس گھوڑے کو اپنے گھر میں روک لیا۔ اچھا، اب چند منزل تک اس پر سوار ہوا ہے، ایک صورت بنے گی، یا غاصب نے اس پر سواری نہیں کی بلکہ اس کو اپنے گھر میں ہی روک لیا ہے اور سوار نہیں ہوا، 2 صورتیں ہو جائیں گی، جو بھی صورت ہو اس میں سے، لیکن روکا اپنے پاس ہے۔ تو اس صورت میں احناف یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس نے گھوڑا جو اپنے پاس روکا ہے یا اس پر سواری خود کی ہے، دونوں صورتوں میں اس نے اس گھوڑے کا جو سواری کرنے والا منافع تھا وہ تو تلف کیے ہیں نا، جس کا گھوڑا تھا، تو اب منافع کا جو تاوان ہے وہ کسی چیز کے ساتھ نہیں دیا جائے گا۔ منافع کا تاوان کسی چیز کے ساتھ نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اس کا مثلی بھی نہیں ملتا، اور اس کا ذوات القیام سے بھی نہیں ہے اور ذوات الامثال میں سے بھی نہیں ہے، خالصتاً منافع ہیں۔ تو منافع کا تاوان یہ اس کو اگر منافع کے ساتھ کرنا چاہیں پھر بھی صحیح نہیں ہوگا۔ منافع کے ساتھ ایسے کریں گے کہ منافع کے ساتھ تاوان کہ وہ جتنا مغصوب منہ کا گھوڑا اس نے چوری کیا ہے نا، تو اتنی ہی وہ اس کا گھوڑا بھی لے لے، اور اس کے گھوڑے پر اتنی ہی وہ سواری کر لے جتنی اس نے اس کے گھوڑے پر سواری کی ہے۔ تو اب اس میں مماثلت تو ہو نہیں سکتی، بن نہیں سکتی، کیسے نہیں بن سکتی؟ وجہ یہ ہے کہ جتنی دیر اس نے اس پر سواری کی ہے اتنی دیر یہ کرے، وہ پورا وقت لے، اس کی مماثلت بھی مشکل ہوگی۔ جتنی دیر اس نے گھوڑے کو محبوس رکھا ہے یہ بھی اتنا رکھے، یہ بھی تھوڑی سی مشکل ہوگی۔ لیکن اس سے بھی زیادہ جو پیچیدہ مسئلہ ہوگا وہ یہ ہے کہ جو اس نے جن راستوں پر گھوڑے کو دوڑایا ہے، کیا پتہ وہ کسی دوسرے کے راستے پر ہو۔ اچھا، گھوڑے کو چلانے دوڑانے میں ہر سوار کا اپنے ایک انداز ہوتا ہے، کیا شاید اس نے کچھ سہولت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، اور وہ سختی کرے، غصے میں ہو، یا اس کو تجربہ نہ ہو، یہ ماہر ہو، وہ ناڑیسا ہو، واقف نہ ہو، اور پھر اپنے آپ کو بھی زخمی کرے، گھوڑے کو بھی زخمی کرے، اور یہ سہولت کے ساتھ گھوڑے کو چلا رہا تھا، وہ شاید زیادہ تھکا لے، زیادہ مشقت میں ڈال لے گھوڑے کو۔ تو اسی طرح راستوں کا تفاوت ہوتا ہے، اس کے راستے اور ہوں، اس کے راستے اور ہوں، تو رفتار کا تفاوت ہوتا ہے کہ یہ کسی اور رفتار سے گھوڑے کو لے گیا ہو، وہ کسی اور رفتار سے لے کے جا رہا ہو، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال
اسی طرح رکھنے کے اعتبار سے بھی اس نے شاید بہت اچھے طریقے سے رکھا ہو، اس کو کھلایا پلایا ہو، وہ شاید اس طرح نہ رکھ سکے، اس کے پاس رکھنے کی جگہ بھی اس طرح کی مناسب نہ ہو، سہولتیں وہ نہ ہوں جو اس کے پاس تھیں۔ تو بہرحال ان دونوں چیزوں میں زمین آسمان کا فرق بنتا ہے۔ تو ہم کیسے کہیں گے کہ مغصوب منہ ہو، غاصب کا کوئی گھوڑا لے لے اور اتنا عرصہ وہ بھی رکھے، اتنا عرصہ اس نے اس کے گھوڑے کو رکھا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو اس وجہ سے یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو جب مماثلت نہیں ہو سکتی تو منافع کا پھر ہم کیسے جو ہے اس کا ازالہ کروائیں؟ تو ایسے ہو نہیں سکتا۔ بہرحال دونوں سواروں کے اور سواریوں کے درمیان میں بڑا فرق آئے گا، مماثلت نہیں بن سکتی، ٹھیک ہے؟ جب مماثلت نہیں بن سکتی تو اب کیا ہوگا؟ جو اس نے منافع غاصب نے جو ہلاک کیے ہیں یا ہلاک ہوئے ہیں اس کے غصب کرنے کی وجہ سے، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اس پر منافع کا تاوان نہیں آئے گا۔ سزا اس کے لیے تعزیراً جو ہوگی لیکن منافع کا تاوان نہیں آئے گا، کیونکہ تاوان تو اس چیز، وجہ کیا ہے؟ تاوان تو اس چیز کا واجب ہوتا ہے نا جس کی کوئی مثل موجود ہو، خواہ مثل کامل ہو، قاصر ہو، سوری ہو، معنوی ہو۔ اور آیان اور مال کے ساتھ بھی تاوان کو، مالک کو جو ہے تاوان نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ غاصب نے منافع کو ہلاک کیا ہے نا، اس نے مال تو آیان تو ہلاک نہیں کیے۔ اور دوسری اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ منافع عارض ہیں اور قائم بالغیر ہیں، تو عارض دو زمانوں میں باقی نہیں رہ سکتا۔ جو چیز دو زمانوں میں باقی نہ رہ سکتی وہ محرز نہیں ہوتی، یعنی اس کو وقت ضرورت کے لیے محرز، جمع، سٹور، یہ چیز تو نہیں کیا جا سکتا اس کو۔ اور جو چیز غیر محرز ہوتی ہے وہ غیر متقوم بھی ہوتی ہے۔ تو خلاصہ یہی نکلے گا پھر کہ منافع غیر متقوم ہیں، مال آیان متقوم ہیں، متقوم اور غیر متقوم میں کوئی درمیان میں مماثلت نہیں ہوتی، لہذا منافع اور مال کے درمیان میں کوئی مماثلت نہیں ہوگی۔ جب مماثلت نہیں ہوگی تو غاصب نے جو منافع ہلاک کیے ہیں، غاصب پر مال اور آیان کے ساتھ ان کا تاوان بھی واجب نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے پیچھے عرض کیا کہ تاوان تو مثلی چیزوں میں، خواہ مثل کامل ہو، قاصر ہو، سوری ہو، معنوی ہو، اس میں واجب ہوتا ہے، اس میں عام طور پر واجب نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ منافع کا کوئی تاوان نہیں آئے گا احناف کے ہاں، چاہے اس نے سواری اس پر کی ہو غاصب نے یا نہ کی ہو گھوڑے پر، باہر صورت۔ وَإِنَّمَا ضَمَّنَّاهَا بِالْمَالِ فِي الْإِجَارَةِ، یہ ایک سوال مقدر کے جواب ہے کہ آپ کہتے ہیں منافع کا تاوان نہیں آتا، ٹھیک ہے، اور آراز ہوتے ہیں، فلاں ہوتے ہیں، غیر باقی اور غیر متقوم ہوتے ہیں، تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ لگاتے ہیں اس کا بھی، غیر متقوم چیزوں کا منافع کا بھی ضمان لیتے ہیں آپ۔ چنانچہ منافع پر عقد اجارہ وارد تو ہوتا ہے، اجارہ وہ بھی کرایہ داری کی ایک صورت ہوتی ہے نا، اور ایک چیز کو آپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، استعمال کرنے کا کرایہ دے رہے ہوتے ہیں، تو اجارہ کی وجہ سے مال منافع کے ساتھ مضمون ہوتے ہیں۔ یعنی اگر کسی آدمی کا گھوڑا 10 میل تک سواری کرنے کے لیے 2 روپے کے عوض اجرت پر لیا ہے، تو مستاجر 10 میل کے سواری اس سے لے لے گا نا، اور منافع پھر اس سے وصول کرے گا وہ۔ اچھا، تو جب وہ یعنی مستاجر 10 میل کا اس سے طے کرے گا، 10 میل کے لیے اس نے 2 روپے کے عوض لیا ہے، تو وہ منافع اس سے لے گا، اور اس پر 2 روپے بطور عوض تو اس پر واجب ہوں گے نا وہ دینے اس پر۔ تو جس طرح اجارہ میں منافع ہے نا، وہ سواری کرنا 10 میل تک، اس کے عوض میں مال آ رہا ہے، وہ مال کے ساتھ ساتھ مضمون ہے۔ اسی طرح غصب میں بھی آپ کہہ دینا منافع کا تاوان مال کے ذریعے واجب ہونا چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ بھائی اجارہ میں جو منافع کا ہم لے رہے ہیں نا، اس کے بدلے میں جو مال لے رہے ہیں وہ تو خلاف قیاس باہمی رضامندی سے متقوم ہوئے ہیں، ورنہ وہ متقوم نہیں تھے، لیکن باہمی رضامندی سے، عرف و روایت سے اس کو ہم نے متقوم بنایا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ باہمی رضامندی سے اصل اور فضل جو نفع ہوتا ہے نا، فضل نفع زائد چیز دونوں واجب ہوتے ہیں باہمی رضامندی سے۔ مثلا 1000 روپیہ کی قیمت کا غلام ہے اور 10,000 روپے میں وہ بیچ دیے کسی نے، تو مشتری پر اصل یعنی 1000 روپیہ اور فضل
جو زائد ایکسٹرا اس نے قیمت مانگی ہے 9,000 روپیہ، وہ بھی واجب ہوں گے، کیونکہ آپس میں جب بائیں مشتری راضی تو کیا کرے گا قاضی، تو راضی وہ چیز واجب ہو جائے گی نا، ہے وہ 1,000 کا، لیکن 10,000 میں جب فٹ ہو گیا اور وہ راضی ہو گیا تو ہو جائے گا۔ جیسے صلح عن دم العمد، اس کو لے لیں آپ، کہ قاتل پر مال جو واجب ہوتا ہے، حالانکہ یہ مال قصاص یعنی غیر مال کے مقابلہ میں ہے نا، قصاص جان کے بدلے میں جان ہوتی ہے، اس کے بدلے میں مال تو نہیں ہو سکتا، لیکن مال کو لایا یہاں پر صلح میں دیت کے طور پر، تو اگر اسی 1,000 کی مالیت کے غلام کو اگر کسی نے غصب کر لیا، یعنی 1,000 کا غلام تھا، 1,000 کی مالیت کا، اس کو کسی نے غصب کر لیا، غاصب پر صرف اصل قیمت 1,000 پہ واجب ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ جو غلام پیچھے مثلاً 1,000 کا تھا اور 10,000 روپے میں مشتری اور بائیں راضی ہو کر انہوں نے خرید و فروخت کر ڈالی، اب 10,000 روپے میں لے لیا، وہ اگر کسی نے غصب کیا ہے تو غصب کرنے کی صورت میں جو اس پر اگر آئے گا سلسلہ اس کے اوپر، تو وہ صرف اور صرف اصل غلام کا جو 1,000 تھا نا وہی آئے گا، ایکسٹرا تو اس نے اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے دیے ہیں، تو اب ہم غاصب کے اوپر اصل مال ڈالیں گے 1,000 روپے اور دوسرا نہیں ڈالیں گے، کیونکہ غصب میں رضامندی مفقود ہے، یہاں پر اس میں تو رضامندی نہیں ہے نا، اور پیچھے جو بائیں مشتری کا معاملہ ہے وہ رضامندی کے ساتھ 1,000 کے ساتھ 9,000 اور ٹچ ہو گئے، تو یہاں اصل پر بات آئے گی، اصل جو اس کی مارکیٹ ویلیو 1,000 ہے، اور یہ جو یہاں غصب ہے اس میں باہمی رضامندی مفقود ہے، یہاں تو عدوان اور ظلم و ستم ہی ہر طرف موجود ہے، اور عدوان کی صورت میں اصل زمان تو واجب ہوتا ہے، منافع اس کے اوپر واجب، منافع جو ہے وہ منافع کا زمان واجب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس میں اختیار نہیں ہے، اس میں رضا نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ بات ہو رہی ہے یہاں پر، تبھی یہ بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب جب آپ نے یہ بات نوٹ فرما لی تو اب یہ خلاصہ یہی نکلا نا کہ اجارہ میں منافع جو متقوم ہوئے ہیں وہ رضامندی سے ہوئے ہیں خلاف القیاس، ٹھیک ہے، لہذا جب یہ خلاف القیاس رضامندی سے واجب ہوئے ہیں تو اس قانون دوسرا آئے گا کہ بھئی خلاف القیاس چیز پر دوسری کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ مولا جیون نے تبھی اس بات کو یہاں بیان کیا ہے، اور کہ رضامندی کو اصول اور فضول و واجب کرنے میں یہ بڑا دخل ہے اس میں، یعنی رضامندی کی وجہ سے جو اصول ہیں وہ اور فضول اور واجب یہ چیزیں جو ہیں نا، یہ اصول اور فضول دونوں واجب ہو جاتے ہیں، اصل رقم بھی اور زائد رقم بھی، یہ دونوں واجب ہو سکتے ہیں رضامندی کی وجہ سے، لیکن عدوان میں اس کو کوئی دخل نہیں ہوگا، اس میں صرف اصل رقم کو دیکھا جائے گا، ایکسٹرا رقم کو چھوڑ دیا جائے گا، جیسے ابھی ہم نے مثال سے واضح کیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے کو اجارہ پر قیاس کر لیتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو اجارہ پر قیاس کیا جا سکتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اجارہ پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، اور وہ کہتے ہیں کہ عرف عام میں اس منزل تک کا کرایہ کتنا بنتا ہے، وہ جو پیچھے گھوڑے کا مسئلہ تھا، تو غاصب نے جتنا چلایا ہے اتنا گھوڑے کا جو کرایہ بنتا ہے وہ ہوگا، لیکن ہم نے صاف کہہ دیا ہے کہ نہیں، کرایہ جو بنتا ہے وہ اجارہ، اس اجارے پر آپ اس کو قیاس نہیں کر سکتے کہ خلاف القیاس اجارہ ہے، تو اس کے اوپر آپ اس مسئلے کو قیاس نہیں کر سکتے، غصب والے مسئلے کو۔ اچھا، اب یہاں پر یہ ذہن میں رکھیں کہ نور الانوار والے نے، صاحب نور الانوار نے منافع اور زوائد کے درمیان میں فرق بھی بیان کیا ہے، کہ ایک اصول ہوتے ہیں، ایک زوائد ہوتے ہیں، ایک منافع ہوتے ہیں، مثلاً ایک جانور بھینس سے ہے وہ اصل شے ہے، تو اس کا بچہ دودھ وغیرہ وہ جو دیتا ہے وہ زوائد ہیں، اور جانور پر جو سواری وغیرہ کرتے ہیں وہ منافع ہو جاتے ہیں، درخت کا پھل بھی جو اس کے ساتھ لگتے ہیں وہ زوائد میں سے ہے۔ اب ذرا دیکھیے، سب سے زیادہ قوت جو ہے وہ اصول میں ہوتی ہے، پھر زوائد میں ہوتی ہے، پھر منافع میں ہوتی ہے، ان تینوں کا حکم بھی جدا ہے، اصول کا اور حکم ہے، اور زوائد کا اور ہے، اور منافع کا اور ہے۔ مثلاً مغصوب بنفس ہی جو اصول ہیں، یعنی وہ اصول جن کو غصب کیا گیا ہے وہ ہلاک ہونے سے پہلے بھی جو ہلاک ہونے سے بھی وہ کیا ہو جاتے ہیں، مضمون ہوتے ہیں، یعنی وہ اس کی ضمان چٹی دینی پڑتی ہے، اور ہلاک کرنے سے بھی مثلا اصل جو چیز ہے، کسی آدمی نے کوئی چیز غصب کی ہے
وہ جو چیز ہے نا اصل وہ ہلاک کرے یا ہلاک ہو، دونوں صورتوں میں اس کی چھٹی دینی پڑتی ہے۔ خود بخود ہلاک ہو جائے تب بھی زمان ہے، چھٹی ہے، تاوان ہے، اور اگر غاصب اس کو ہلاک کر دے تب بھی اس پر تاوان چھٹی ہے۔ زوائد جو دوسری چیز ہے، زوائد وہ ہلاک کرنے سے تو چٹی تاوان دینا پڑتا ہے، ہلاک ہو جائیں تو نہیں دے، اس کا زمان نہیں ہوتا، چٹی نہیں ہوتی اس کی۔ مثلا ایک آدمی نے کسی کی بھینس غصب کی اور بھینس نے بچہ جن دیا، پھر غاصب اس بچے کو ہلاک کرے گا تب تو اس پر زمان واجب ہوگا، اور اگر خود ہی ہلاک ہو گیا تو وہ غاصب پر اس کا زمان نہیں ہوگا، کیونکہ بچہ وغیرہ آپ نے ابھی کہا تھا، بچہ دودھ وغیرہ یہ زوائد میں آتے ہیں۔ اچھا، باقی تیسری جو چیز ہے منافع ہلاک کریں، ہلاک کرنے سے بھی وہ مضمون نہیں ہوتے، قابل ضمانت، اور تاوان واجب نہیں ہوتا، اور ہلاک ہونے سے بھی تاوان واجب نہیں ہوتا۔ جیسے غاصب نے سواری پر کا جنو غصب کی اور اس پر سواری کی، تو یہ منافع ہیں، ان پر کسی بھی صورت میں زمان واجب، تاوان واجب نہیں ہوگا، دونوں صورتوں میں احناف کے نزدیک۔ اور مولا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر استہلاک جو ہے وہ ہلاک کرنے کو، اور اپنی عبارت میں اطلاف کے ساتھ اس کو تعبیر کیا ہے۔ استہلاک ہلاک کرنے کو طلب کرنا، اور اطلاف یعنی تلف کرنا، ہلاک اپنے پاس روک کر اس کو، تو اس چیز کو انہوں نے اطلاف اور استہلاک کے لفظوں کے ساتھ اس کو بیان کیا یہاں پر۔ تو بہرحال یہ تین چیزیں ہو گئی یہاں پر، اصول الگ ہو گئے، زوائد الگ ہو گئے، منافع الگ ہو گئے، تینوں کا حکم الگ سے بیان کر دیا گیا۔